اگر وہ اس وقت جج کے سامنے میں مکر جائے، کہہ دے کہ سر یہ سارے کے سارے بہتان الزام ہیں ہم پر، میں بالکل نردوش ہوں، تو جج ججمنٹ نہیں دیتا۔ وکیل کی وکالت کے باوجود بھی ان سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا تم قبول کرتے ہو ان جرموں کو، تب جا کر وہاں پر فیصلے ہوتے۔ میرے بھائیو، آج بہت آسان ہے اس دھرم کو، اس شریعت کو لے کر اپنے دکان چلانے کا، اپنی کھیتیوں کو ہرا بھرا کرنے کا۔ بند کیجئے اس قوم کو، ورنہ پتا ہے اس دیش کے اندر میں کیا ہونے والا ہے، نہیں سمجھ سکتے نا آپ کو پتا ہی نہیں دنیا کے بارے میں۔ اگر آپ کو قوم کی فکر ہوتی تو یقیناً آئیے آپ لوگ، میں ان لوگوں سے بولتا ہوں میرے بھائیوں جو کسی کے خلاف بھی فیس بک میں لمبے لمبے مضامین لکھتے، ہمارے نوجوان طبقہ ہے، ہمارے کچھ ایسے لوگ ہیں جو ناخواندگی کے شکار ہیں، جہالت کے شکار، وہ لوگ ہیں۔ باقی جو ذمہ دار لوگ ہیں ان کو بھی وسعت نظری سے کام لینا چاہیے۔ اگر کسی لیٹر پیڈ پر عبداللہ سالم کا بائیکاٹ کیا جاتا ہے تو عبداللہ سالم سے آپ پوچھئے جناب ناظم اعلیٰ صاحب کہ مولانا عبداللہ سالم صاحب آپ نے فلاں فلاں کنٹریز کے بارے میں یہ باتیں کہی، جو باتیں اس میں ہیں وہ باتیں ہماری کہی ہوئی نہیں، لیکن نہیں فوراً جناب۔ اور آپ بائیکاٹ کن لوگوں سے کروا رہے ہیں؟ اب بائیکاٹ کروا رہے ہیں، فلاں برادری کے لوگ بائیکاٹ کریں، ہمارے شیر صاحبادی برادری کے لوگ بائیکاٹ کریں، ہمارے جماعت اہل حدیث کے بھائی میں انگ سمجھتا ہوں شیر صاحبادی برادری کا۔ سیمانچل میں کچھ ہوگا تو عبداللہ سب سے پہلے آئے گا، آپ نہیں آئیں گے پہلے، عبداللہ سالم آئے گا، ہمارا گھر ہے، شیر صاحبادی برادری ہمارے بھائی ہیں، ہمارے قریبی پڑوسی ہیں، بس فرق اتنا ہے کہ وہ شیر صاحبادی برادری ہے، ہم انصاری۔ تو یہ تعارف کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہے، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ۔ ہم نے شیر صاحبادی برادری بنائے، ہم نے انصاری بنایا، ہم نے سید بنایا تاکہ تم پہچان سکو کہ کہاں پر کون سی برادری کے لوگ بستے۔ آپ الگ مت کیجئے ان کو، ہم ان کو اپنا باڈی کا پارٹ مانتے ہیں، سیمانچل ہماری دھرتی ہے، ہم قریب کے رہنے والے، ارڑیا کے رہنے والے۔ اگر کٹیہار کے مسلمان کو، کٹیہار کے انسان کو اگر کوئی دقت ہوگی تو پروٹیسٹ کرنے میں عبداللہ سالم سب سے پہلے رہے گا۔ آپ تحقیق کیجئے تب جا کر کے کوئی بات کہیے۔ تو ہم اپنے صدر صاحب سے کہنا چاہیں گے کہ جو ہمارے صدر صاحب ابھی 2-3 دن پہلے ایک جلسے میں ہمارے خلاف بیچارے بہت بولے، بہت تعریف کی، ہماری بہت تعریف کی۔ اللہ کرے کہ بھائی ہم تو ان تعریف کے حقدار نہیں تھے، تب بھی وہ تعریفات ہمارے کیے گئے، لیکن اتنی بات پوری ذمہ داری کے ساتھ ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی اس طرح کی خبریں پھیلاتا ہے، ہمارا جوان، آپ کو اس طرح کی خبریں فارورڈ نہیں کرنی، اس کی تحقیق کیجیے حقیقت کیا ہے۔ میں 4 سال سے کٹیہار میں، پورنیہ میں، کشن گنج میں کثرت کے ساتھ جاتا ہوں، 4 سال سے، کبھی کوئی بات نہیں ہے، کبھی اس طرح کی بات نہیں ہے۔ اچانک کچھ لوگوں کے پیٹ میں درد ہوا، اندر پلاننگ کی اور مولانا کو، لو جناب مولانا کو بدنام کرو، اور 1-2 دن کے اندر ایک دم انبار لگا دیا گیا مولانا کے اوپر الزاموں کے، بہتان کے۔ اگر ایسی بات ہوتی ہے، اگر سماج کے کسی ویکتی کے ساتھ کوئی اگر برا کرتا ہے تو 10 لوگ پوچھتے ہیں کہ ارے یہ کام تم نے کیا ہے، کیا غلطی ہوئی تم سے؟ اگر ہوئی ہے تو توبہ کرو۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر تہمت لگے، پوری صورت نازل کی گئی، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی پوچھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے نہیں کہا کہ عائشہ تم غلط ہو، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کوئی پرچے نہیں نکالے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو زانیہ نہیں کہا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو مجرم نہیں سمجھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ کہا کہ عائشہ اگر تم سے چوک ہوئی ہے، اگر تم سے غلطی ہوئی ہے تو توبہ کر لو، اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے، اللہ غفور الرحیم ہے۔ کون پوچھتے ہیں محمد رسول اللہ؟ ہم اور آپ محمد رسول اللہ سے بڑھ نہیں کیے گئے، ہم نے زنا نہیں کیا کسی کا۔ ہم پر اگر میں وکٹم ہوں، اگر میں مجرم ہوں،
تو مجھ سے پوچھتے کہ مولانا عبداللہ کیا ایسا ہوا ہے تو آپ اپنے بیان کو رجوع کیجئے. اگر میں نے ایسا کوئی بیان دیا تو میں 100 بار واپس لینے کے لیے تیار، 100 بار. لیکن آپ نے پوچھنا گوارا نہیں کیا. آپ نے کہا کہ نہیں، اسٹیج پر استعمال کرو، مولانا کو بدنام کرو، یا قوم کا کوئی اچھا آدمی اچھا کرنا چاہتا ہے تو اس کو بدنام کرو. نہیں، یہ اسلام کا طریقہ نہیں. اسلام کا طریقہ یہ ہے کہ اگر کسی سے غلطی ہو جائے تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس کو ایک روم میں ایک جگہ لے جا کر اس کی عزت کا احترام کرتے ہوئے ان کو سمجھائیں کہ آپ سے یہ غلطی ہوئی ہے، یہ اصلاح کر لیجیے. یہ اسلام کا طریقہ ہوگا. اسی لیے میں کہتا ہوں میرے بھائیو، بہت آسان ہے اس دھرم کو بدنام کرنا. بڑی محنت اور مشقت کے ساتھ یہ دھرم، یہ مذہب یہاں تک پہنچا ہے. خدا را اس کو بدنام نہ کیا جائے. صوبہ بہار کے جناب حضرت شیخ ناظم اعلیٰ حفظہ اللہ سے میں یہ گزارش کروں گا کہ اس طرح کی باتیں آپ کے کانوں میں اگر کسی نے پہنچایا ہے تو اس کا لیب کے ذریعے ٹیسٹ کرائیے، بھیجیے اس ویڈیو کو. کہاں؟ حیدرآباد لیب میں بھیجیے. حیدرآباد میں سب سے پرانا لیب ہے، سب سے مضبوط لیب. وہاں فورنسک لیب میں جانچ کرائیے. بلکہ اگر میں مجرم قرار پاتا ہوں تو جناب مجھے صرف سیمانچل میں کیوں، بھارت میں کیوں، مجھے پوری دنیا میں بین لگا دیجیے. مجھے مجرم سمجھ کر کے جیل کروا دیجیے. I'll accept it. لیکن پہلے find out. You have to find out what is the reality, what is the truth of this incident. اس کا کیا مطلب، ورنہ پتا ہے کیا بولا ابھی ہریدوار میں ہوا نا، ہمیں اور آپ کو معلوم نہیں. پوچھئے گرو جی سے، جو لوگ فیس بک میں لکھتے ہیں ہمارے نوجوان، وہ لوگ. میرے پاس ایک تو 250 لائن کا ایک ہمارے پاس ایک مضمون بھیجا آج کسی نے، 250 لائن کا. بولا یہ دیکھیے مولانا، میں نام نہیں لوں گا اس شخص کا جس نے لکھا، میں جانتا ہوں ہمارے ہی علاقے کے، بالکل جسٹ ہمارے قریب کے. اور پتا چلا جب ہم نے ان کا پوچھا، ارے یہ تو نام جانا پہچانا لگ رہا ہے. ہم نے کہا کہ یہ وہی شخص ہیں کیا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں مولانا یہ وہی آدمی. اب پتا ہے اب سے 2 سال پہلے میں نے ان کے جلسے میں جانے سے انکار کر دیا تھا. انکار کیا مطلب، میرے پاس ٹائم نہیں تھا تو میں نے منع کر دیا تھا کہ ہم نہیں جا پائیں گے آپ کے جلسے میں، چونکہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے. پہلے سے ٹائم فکس ہوتا ہے، پہلے سے ترتیب بنتی ہے آنے کی، تب جلسے میں جاتے. ہم نے منع کر دیا تھا. بولا کہ آپ کی اسی چیز کا بدلہ آپ کو 250 لائن میں لکھ کر کے دیا. ان لوگوں کے لیے میں پوچھتا ہوں کہ 250 لائن میں آپ نے لکھا کیا کرنے کے لیے؟ کیا ملا آپ کو؟ لائکس مل گئے، ڈس لائک کم ہو گیا آپ کا. آپ کے مضامین کو کہاں وہ گنیس بک میں ورلڈ ریکارڈ کے لیے آپ نے لکھا ہے. لکھتے تو آپ لکھیے نا ان کو. ہریدوار کے ایس پی سٹی سوتنتر سنگھ کے خلاف، جنہوں نے 6 دن تک آپ کو کاٹنے کی بات کی گئی، 25 لاکھ لوگوں کو، مسلمانوں کو کاٹیں گے ابھی بات کی گئی، دھرم سنسد آرگنائز کیا گیا. ان کے خلاف کیوں نہیں لکھی آپ نے مضامین؟ کیوں نہیں لکھا آپ نے؟ آپ کے قلم میں طاقت کہاں گئی؟ آپ کا دماغ کیوں نہیں چلتا؟ جیتیندر تیاگی کے اوپر کیس فائل ہوا، انہوں نے کہا آپ کو آتنکواد ہیں، اور نام میں پربودانند جی جو اس سنسد، دھرم سنسد کے کو آرگنائز کا اسٹیبل کیا، آپ نے ان کے خلاف کیوں نہیں لکھا؟ ہے ہمت تو لکھ کر دکھائیے نا. آپ ان کے خلاف نہیں لکھیں گے.